8 مارچ کو یا اس سے پہلے 7 مارچ کو ہمیں ایک امریکہ نے ایک باہر سے ملک نے، میں نام مطلب میرا کہ کسی اور باہر سے ملک سے ہمیں میسج آتی ہے، اور میں اس لیے آپ کے سامنے یہ میسج کی بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس لیے لائیو بھی کر رہا ہوں کہ یہ ایک کسی آزاد ملک کے لیے جس طرح کی ہمیں میسج آئی ہے، یہ ہے تو پرائم منسٹر کے خلاف ہی صرف، لیکن یہ ہماری قوم کے خلاف ہے۔ اس سنڈے کو اس ملک کا فیصلہ ہونے لگا کہ یہ ملک کس طرف اب جائے گا۔ یہ اب قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ جو ووٹ ہونی ہے سنڈے کو، اس میں کون کدھر جائے گا۔ مجھے لوگوں نے، کسی نے کہا جی وہ عمران خان آپ ریزائن کر دیں۔ میں ریزائن کر دوں؟ میں جو میرے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے، وہ ساری دنیا 20 سال جو میں کھیلی ہے، آخری گیند تک میں مقابلہ کرتا ہوں۔ ہمیشہ کے لیے یہ آپ کے اوپر ایک مور لگنے لگی ہے۔ یہ نہ لوگوں نے آپ کو معاف کرنا ہے، نہ لوگوں نے آپ کو بھولنا ہے، نہ آپ کی اس بات کو معاف کرنا ہے، بھولنا ہے، نہ جو لوگ آپ کو ہینڈل کر رہے ہیں نہ ان کو معاف کرنا ہے۔ 8 مارچ کو یا اس سے پہلے 7 مارچ کو ہمیں ایک امریکہ نے ایک باہر سے ملک نے، میں نام مطلب میرا کہ کسی اور باہر سے ملک سے ہمیں میسج آتی ہے، اور میں اس لیے آپ کے سامنے یہ میسج کی بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس لیے لائیو بھی کر رہا ہوں کہ یہ ایک کسی آزاد ملک کے لیے جس طرح کی ہمیں میسج آئی ہے، یہ ہے تو پرائم منسٹر کے خلاف ہی صرف، لیکن یہ ہماری قوم کے خلاف ہے۔ مجھے جو اس سے سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ اس میسج میں واضح یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب اگر یہ جو عدم اعتماد، اور ان کو پہلے سے ہی پتہ تھا، ابھی اعتماد یہاں درج نہیں ہوئی تھی، ان کو پہلے سے پتہ چل گیا کہ عدم اعتماد کی آ رہی ہے پاکستان کے اندر، یہ اپوزیشن رکھنے لگے، تو اس کا مطلب کہ یہ جو ہو رہا تھا یہ پہلے سے ہی ان کے باہر کی لوگوں سے رابطے تھے۔ اچھا، اس میں پھر مزیدار چیز یہ ہے کہ وہ یہ پاکستان کی قیادت یا پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہے، وہ صرف عمران خان کے لیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں، اور ایک بہانہ مارتے ہیں کہ ہمیں کیوں غصہ ہے پاکستان پہ، لیکن کہتے ہیں کہ وہ غصہ تب بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ہم معاف کر دیں گے پاکستان کو، اگر عمران خان یہ عدم اعتماد کی یہ ہار جاتا ہے، یعنی اگر عمران خان چلا جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر یہ عمران خان کے خلاف فیل ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کو ایک مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن جو اس میں سب سے ڈسٹربنگ چیز کیا ہے کہ ان کے رابطے ان لوگوں سے ہیں جن کے ذریعے یہ ساری سازش ہوئی ہے، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہاں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ 3 اسٹوجز۔ اسٹوجز کا مطلب ہوتا ہے جو کہ بڑے وفادار غلام ہوتے ہیں،
یہ وہ لوگ ہیں. اب یہ ذرا سن لیں کہ یہ چاہ کیا رہے ہیں. یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ عمران خان جائے، لیکن اگر یہ آ جائیں واپس، یہ جو ابھی جنہوں نے عدم اعتماد کیا ہوا ہے، تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. میں نے جب پاکستان نے شرکت کی وار آن ٹیرر میں، یعنی جب جنرل مشرف ہمیں امریکہ کی جنگ میں لے کے گئے، میں اس میٹنگ میں تھا. میں اس کمرے میں تھا. اسی کمرے کے اندر سارے پولیٹیشنز بیٹھے ہوئے تھے، جس کے اندر ہیڈز آف پارٹیز بلائے تھے، جس طرح باقی بھی تھے، میں بھی تھا. اسی کمرے کے اندر ہمیں کہا گیا کہ جی اگر ہم نے امریکہ کی حمایت نہ کی تو انگریزی کا لفظ وونڈڈ بیئر کی طرح ہے، ایک زخمی ریچھ کی طرح ہے، وہ ہمیں نہ غصے میں شاید ہمیں نہ مار دے. اور مجھے یاد ہے میں نے بار بار میڈیا پہ، پارلیمنٹ میں، ہر جگہ میں نے کہا کہ ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. 9/11 میں کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کو کسی کی جنگ میں لے جائیں؟ ہم ان کی مدد کریں. اگر ان کے ملک میں دہشت گردی ہوئی ہے، ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کو قربان کر دیں کسی کی جنگ میں؟ کہ یہ سارے وقت میں اس کی مخالفت کرتا رہا. مجھے طالبان خان انہوں نے کہا، جب میں یہ کہتا تھا کہ یہ پاکستان کی جنگ نہیں ہے اور یہ جو ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ جو ڈرون اٹیکس کے خلاف میں نے مظاہرے کیے، واحد پولیٹیشین تھا، میں نے دھرنے دیے ڈرون اٹیکس کے خلاف، میں نے وزیرستان مارچ کی، باہر سے ہیومن رائٹس امریکہ سے آرگنائزیشن آئی، انہوں نے میرے ساتھ حمایت کی. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اس دن، یہ میں چاہتا ہوں میری ساری قوم دیکھے کہ کون جا کے اپنے ضمیر کا سودا کرے گا وہاں. اگر کوئی یہ کسی کو کہنے کی کوشش کر رہا ہے نا کہ جی ہمیں ایک دم پتہ چلا کہ عمران خان تو یہ تو بہت ہی نااہل یا برا تھا، آپ کو ریزائن کرنا چاہیے تھا. ہم جمہوریت کے اندر لوگ ریزائن کرتے ہیں. لوگ تب نہیں کرتے کہ جب آپ دیکھیں کہ 20-25 کروڑ روپیہ آپ کو آفر ہو رہا ہے اور آپ چلے جائیں، اور وہ پیسہ جو پہلی چوری کا پیسہ جس سے خریدا جا رہا ہے لوگوں کو، ساری قوم کے سامنے یہ ہو رہا ہے. وہ جگہیں بنی ہوئی ہیں جدھر میریٹ کے اندر یا سندھ ہاؤس کے اندر یہ تماشا چل رہا ہے ساری قوم کے سامنے. میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو ہم آج کیا سبق دے رہے ہیں؟ ہم کیا ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو پبلک ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کی قیمتیں لگی ہوئی ہیں؟ یہ ساری قوم کے سامنے ہو رہا ہے. یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے. آپ الٹا بھی لٹک جائیں، کوئی یہ نہیں مانے گا کہ ان 3 لوگوں کے پاس کوئی اس لیے جا رہا ہے کہ یہ تو بڑے کوئی نظریاتی لوگ ہیں. کوئی نہیں ماننے لگا کہ یا آصف زرداری یا شہباز شریف، نواز شریف یا فضل الرحمن کوئی نظریاتی لوگ ہیں. سب ان کو جانتے ہیں. صرف انہوں نے جو اپنے خلاف سٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں وہ 20 سال ذرا دیکھ لیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کوئی نظریاتی نہیں ہو رہا. یہ صرف اور صرف ضمیروں کا سودا ہو رہا ہے. یہ اپنے ملک کا سودا ہو رہا ہے. یہ اپنے ملک کی ساورنٹی کا سودا ہو رہا ہے. اور یہ جو ہوگا، میں ابھی بھی لوگوں کو کیونکہ مجھے ابھی بھی امید ہے کہ جو ہمارے لوگ اپنا سودا کر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ابھی بھی آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے یہ آپ کے اوپر ایک مور لگنے لگی ہے. یہ نہ لوگوں نے آپ کو معاف کرنا ہے، نہ لوگوں نے آپ کو بھولنا ہے. نہ آپ کی اس بات کو معاف کرنا ہے، بھولنا ہے، نہ جو لوگ آپ کو ہینڈل کر رہے ہیں نہ ان کو معاف کرنا ہے اور بھولنا ہے لوگوں نے. یہ ہمیشہ کے لیے لوگ یاد رکھیں گے کہ آپ نے اپنے ملک کا سودا کیا. ایک بیرون ملک سازش جو یہاں لوگوں کے ساتھ مل کے ایک وہ گورنمنٹ جس کی آزاد فورن پالیسی تھی اس کو گرانے کی کوشش کی گئی. یہ کوئی آپ کو معاف نہیں کرے گا. ہمارے بر صغیر کی تاریخ کیا ہے؟ میر جعفر اور میر صادق کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کے بنگال کو غلام بنایا، انگریزوں کے ساتھ مل کے سراج الدولہ کو مروایا اور اپنی ذاتی مفادات کے لیے اپنے قوم کو غلام بنایا، اور دوسرے نے ٹیپو سلطان کو اس سے غداری کی، انگریزوں کے ساتھ مل کے اپنی قوم کو غلام بنایا. یہ موجودہ آپ کے میر جعفر اور میر صادق ہیں. باہر کی قوتوں کے ساتھ مل کے
ایک ملک کے اندر یہ وہ چینج لے کے آ رہے ہیں جو کہ یاد رکھیں، میں پھر رپیٹ کرتا ہوں، ساری زندگی یہ قوم آپ کو بھولنے نہیں دے گی۔ یہ وہ آپ کرنے جا رہے ہیں جو آنے والی ہماری نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آج کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سازش کو کامیاب ہونے دیں گے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ میری یہ اپنی قوم سے کمٹمنٹ ہے کہ ہمیشہ جب تک میرے میں خون ہے میں اس کا مقابلہ کروں گا۔